تو علماء کرام کے بیٹھنے کی وجہ سے انشاءاللہ امت مسلمہ کو، پاکستانی عوام کو انصاف ملے گا، اور اس قسم کی جو باریکیاں ہیں جن کی وجہ سے بہتوں کو سزائیں ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سزائیں نہیں ہوں گی۔ اب جیسے سیشن کورٹ میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، اب 964 لوگوں کو جو ہے جناب ان کے خلاف اور سیشن کورٹ سے فیصلہ ہو۔ اگر سیشن کورٹ میں بیٹھا ہوا ایک مفتی ہوتا تو شاید نوعیت مختلف ہوتی، کیونکہ ایک عام بیٹھا ہوا اسے عربی نہیں آتی، وہ جو مطولات ہے، جو تفصیلی کتابیں ہیں، ان کتابوں پہ ان کی نظر نہیں، ان کے سامنے تو ایک چھوٹا سا دفعہ ہے۔ تو اگر علماء بیٹھ جائیں سیشن کورٹ میں بھی، اسی طرح شریعت کورٹ میں بھی علماء بیٹھ جائیں، اسی طرح سپریم کورٹ اپیلیٹ جو شریعت اپیلیٹ بینچ میں صرف علماء بیٹھیں، اگرچہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ماڈرن قانون کو بھی جانتے ہو، شریعت قانون کو، شریعت کی باریکیوں کو جانتا ہو، تو اس طرح کے علماء اگر ماہر علماء بیٹھیں گے تو یہ جو اس قسم کے جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ نہیں اٹھیں۔ دیکھیں یہ جو ماڈرن قانون ہم کہتے ہیں نا، یہ ایک چیز ہے کہ ہر وہ ماڈرن قانون اسلامی قانون ہے اگر وہ اسلام سے متصادم نہیں۔ ہر ماڈرن قانون وہ کیا ہے؟ اسلامی قانون ہے اگر وہ اسلام سے متصادم نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سسٹم اختیار کیا، جو اختیار فرمایا ایران کے اندر، ایرانی ریاست ایران، تو وہ کون سا سسٹم تھا؟ ایرانیوں کا سسٹم تھا، اختیار کیا آپ۔ جو طریقہ کار ہے، سسٹم ہے حکومت کو چلانے کا، اداروں کو چلانے کا، ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ وہی تھے، نو مسلم تھے۔ جو قوانین ہر اس طریقے کو اختیار کیا، ایرانی پرانے سسٹم کو اختیار کیا جب تک وہ اسلام سے متصادم نہیں تھا۔ جو طریقہ اسلام سے متصادم ہوتا اسے بدل دیتے۔ اگر ہم آج کی جدید ضرورت کی بنیاد پہ، پہلے ہندوستان پاکستان کے اندر عربی سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ فارسی کی تھی، تو فارسی کو ہم نے رائج کیا۔ آج اگر انگریزی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ انگریزی جو ہے نا یہ غیر اسلامی زبان ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی، اردو غیر اسلامی زبان ہے، عربی کو رائج کرو۔ تو ہم نے ہر چیز کو اس بنیاد پہ نہیں دیکھنا ہے کہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اسلام کے مخالف ہے یا نہیں۔ اس میں ترمیم کر دو، اس کو، یہ غیر اسلامی قانون ہے، اسے اسلام کے مطابق بنا دو۔ لیکن اب جیسے پولیس ہے، ٹھیک ہے، پولیس کو ایک رائٹ ہے FIR کٹوانے کا۔ اب اگر میں کہوں کہ نام پولیس کون ہوتی ہے، پہلے عدالت میں جایا جائے، جج پورا کیس سنے، اس کے بعد یعنی جج کی ہدایات کی روشنی میں پولیس جو ہے FIR کاٹے، جج کی ہدایات کی روشنی میں پولیس جو ہے۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب اگر اس کے مطابق وہ دیکھیں، جو ہمارے مطلب ارباب اقتدار ہیں وہ اپنی سہولت کو بھی دیکھتے ہیں، عوامی ضرورت کو بھی دیکھتے ہیں، اس ضرورت کی بنیاد پہ ہر وہ کام کریں جو اسلام کے مخالف نہ ہو۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، اسلام کے اندر اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس کا طریقہ ایک کفالت بالنفس کا بھی ہے، کفالت بالمال کا بھی ہے، کہ بھئی ایک شخص اس کی ذمہ داری لے، ضمانت لے کہ بھئی یہ شخص کہیں بھی جائے گا میں اسے لے آؤں گا، یا اس کی کفالت، کسی کا اگر مال لیا ہے تو کفالت بالنفس بھی کر دو۔ ایک شخص نے لوگوں کا پیسہ کھایا، اب وہ کھایا یا نہیں کھایا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن کہیں یہ بھاگے نہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے رہن رکھوا لو، اس کی جائیداد مورگیج کر دو، اسی طرح ایک بندہ کفالت بالنفس لے لے کہ بھئی اس کو حاضر کرنے کی میری ذمہ داری۔ اگر فرض کریں وہ اس وقت پہ نہیں آتا تو ریاست جو ہے اس بندے کو اریسٹ کرے، اس کے پیچھے لگ جائے۔ میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، ایک باعتماد ادارہ ہے۔ ایک تو ہے نا میں کچھ اور ظاہر کروں، قادیانی کچھ اور ظاہر کریں، عیسائی کچھ اور ظاہر کریں، اور ایک یہ غیر جانبدار ادارہ ہے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس۔ ان کے مطابق 1986 سے لے کر 2009 تک توہین رسالت کے جرم میں پاکستان میں کل 964 مقدمات رجسٹر ہوئے، 964۔
ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہے 479، 479۔ آگے دیکھیں 340 کا تعلق احمدیوں سے، تو مسلمانوں کے خلاف تو زیادہ ہے 479، اور ان کے خلاف قادیانیوں کے خلاف جو ہیں وہ 340، عیسائیوں کے خلاف 119، ہندوؤں کے خلاف 14، 12 جو ہے وہ دیگر مذاہب والوں کے خلاف۔ اچھا عجیب بات یہ کہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عموماً جو آواز لگائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس قانون کو یہ جو بقیہ مذاہب والے نا، جیسے جو امن پسند مذاہب ہیں، اب جیسے پارسی ہیں، دوسرے ہیں، ان کے خلاف کتنے کیس فائل ہوئے؟ 12۔ اب اگر ہم دوسرے مسالک کو برداشت نہیں کرتے، دوسروں سے ہمیں نفرت ہے، تو سوال یہ کہ یار یہ نفرت، اس نفرت کا اظہار قادیانیوں اور عیسائیوں کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوؤں کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ ہندوؤں کی سب سے بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں، بلکہ بھارت سے تو ہر وقت ہماری ٹسل رہتی ہے، لیکن ہندوؤں کے خلاف کتنے؟ 14۔ دیگر مذاہب جو کافی یہاں یہودی بھی ہیں، بہت سے، ان کے خلاف جو ہے، جو پارسی ہیں، دوسرے ہیں، ستارہ پرست ہیں، ان کے خلاف جو ہے صرف 12 ہیں۔ اگر ہماری مطلب مذہبی بنیادوں پہ اگر ہم یہ کیس فائل کرتے ہوتے تو سوال یہ کہ ہندوؤں کے خلاف تو سب سے زیادہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہندو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، بھارت سے ہر وقت ہماری ٹسل رہتی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جو کیس فائل ہوئے ہیں وہ احمدیوں کے خلاف ہوئے، جو کتنے ہیں؟ ایک تو مسلمانوں کے خلاف ہوئے، خود جو مسلمان ہیرو بننے کے لیے، مغرب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے شوشے اٹھا لیتے، تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے۔ تو کیا ہم اپنے مسلمانوں کے دشمن بن رہے ہیں یا ہمارے مسلمان اسلام کے دشمن بن رہے ہیں؟ تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس کے بعد احمدیوں کے خلاف 340، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ 119، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کم ہے، 119 یہ عیسائیوں کے خلاف۔ تو یہ اتنے سارے کیس ہیں، لیکن عجیب بات بتاؤں، ان میں سے کسی ایک مقدمے میں آج تک کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرعی قوانین سے کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ شرعی قوانین سے جو ظلم ہو رہا ہے اریسٹ ہونے کی، جو ظلم ہو رہا ہے سال ہا سال تک مقدمات کے چلنے کی صورت میں، یہ ظلم سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے، قانون کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ 295C اس کلوز کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: جو کوئی شخص میں سبھی آ سکتے ہیں، مسلمان، غیر مسلم، کوئی بھی شخص، ایسے الفاظ، وہ الفاظ تحریر میں ہوں یا تقریری انداز میں ہوں، کتابی صورت میں ہوں یا ظاہری نمونوں کی صورت میں ہوں، موہوم انداز میں ہو یا کنائی انداز میں ہو، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کی توہین کا ارتکاب کرے تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا، مستحق ہوگا۔ یہ الفاظ ہے جو اس قانون کا وہ ہے، وہ یہ کہ شان رسالت کی توہین قابل تعزیر جرم ہے۔ اس قانون کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ قابل تعزیر جرم ہے، قابل حد نہیں ہے، قابل تعزیر جرم ہے، اور یہ قابل تعزیر جرم انتہائی درجے کا خطرناک ترین جرم، جس کی سزا بہت بڑی ہے، کیونکہ تعزیری جرم میں چھوٹی سزا بھی دی جا سکتی ہے، بڑی جرم۔ بغاوت ایک جرم ہے، بغاوت یہ بھی ایک قابل تعزیر جرم ہے۔ کسی مرد کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ بدکاری، یہ بھی قابل تعزیر جرم ہے، لیکن اس کی سزا معمولی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو تعزیر کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ معمولی سزا والا، حد کا مطلب سخت سزا، اور تعزیر والا کم سزا والا جرم، بلکہ تعزیر کی کبھی کبھی سزا حد سے بھی آگے نکل جاتی ہے، جیسے میں نے مثال دی بغاوت کی سزا۔ بغاوت ایک جرم ہے، قابل تعزیر جرم ہے، اس کی سزا تعزیری ہے لیکن ہے بڑی سخت، سزائے موت۔ اسی طرح ایک شخص بدکاری معاذ اللہ جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی سزا تو یہ تو قابل حد جرم ہے، لیکن کسی لڑکے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ قابل تعزیر جرم ہے، لیکن حد کے مقابلے میں اس کی سزا اس سے بھی سخت ہے۔ تو بہرحال اس کا جو حاصل ہے اس قانون کا وہ یہ ہے کہ توہین رسالت ایک جرم ہے، قابل تعزیر جرم ہے، جس کی سزا بہت سخت ہے،
اور وہ سزا کیا ہے؟ سزائے موت یا سزائے عمر قید، عمر قید سے کم نہیں۔ اب یہ جو مسلک ہے قابل تعزیر، اس کے بعد جب اس کے خلاف اپیل ہوئی اور بات گئی شریعت کورٹ میں، تو وہ جو اپیل ہوئی اس بنیاد پہ اب یہ جو سزا ہے یہ قابل تعزیر جرم، یہ جو سزا ہے، یہ جو جرم ہے، یہ قابل تعزیر جرم نہیں بنا ابھی، یہ قابل حد جرم ہے۔ اب اس کی سزا بالکل فکس ہے، اس کی سزا فکس ہے، اس سزا میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمیشہ ایک اصول بتاؤں، جی ہم تو حنفی ہیں، جب قابل حد ہے تو اس کے مطابق کرو، تو دیکھو حکم الحاکم رافع الخلاف، حکم الحاکم رافع الخلاف، یہ فقہ کا اصول ہے کہ جب اختلافی مسئلے میں ایک مسئلے کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قابل حد ہے، ایک جرم کا ایک پہلو یہ بھی ہے بعض علماء کی رائے کے مطابق کہ یہ قابل تعزیر ہے، قابل تعزیر قابل حد دونوں پہلو ہیں، لیکن جب حکومت وقت ایک پہلو کو متعین کر دے تو اسی کو وہی ایک ہی پہلو کا جرم سمجھا جائے، وہ دوسرے پہلو کو بھول جاؤ۔ یعنی اب یہ جرم جو ہے اصول فقہ کی روشنی میں اب یہ قابل حد ہی ہے، قابل تعزیر نہیں، اس لیے کہ حکومت کا فیصلہ آ چکا، حکومت کے فیصلے کی یا قانون کی تائید مل چکی، اور اصول فقہ کی اصطلاح میں اس اصول کو یوں ذکر کرتے ہیں حکم الحاکم رافع الخلاف۔ جب عدالتی فیصلہ آ جائے، ریاست کا ایک فیصلہ قانون آ جائے، تو سمجھ لو کہ اب اختلافات کا دروازہ ختم۔ اب ہمارے ہاں بھی فقہ حنفی کی روشنی میں بھی اب یہ جو جرم ہے یہ قابل حد ہی ہے، قابل تعزیر نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں جو آپ نے ایک بات پوچھی کہ جی قرآن و حدیث سے اس کے دلائل دے دیں، تو میں دے چکا ہوں، کعب بن اشرف کا، کعب بن اشرف، ٹھیک ہے، اور فتح مکے کے دوران جو اشتہاری مجرم تھے حویرث اور قریبہ، اسی طرح جو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے، بذل المجہود کے حوالے سے میں حوالے دے چکا ہوں کہ ان لوگوں کو ان مجرموں کو جو قتل کیا گیا تھا وہ صرف اس بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے شان رسالت کی توہین کی تھی، تو ان کا قتل ہوا تھا، اور اس جرم کی بنیاد پہ ان کا قتل ہوا۔ لہٰذا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو قتل ہوا تھا تعزیراً ہوا تھا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہ حدن ہوا تھا، حد کے طور پہ ہوا تھا۔ اختلاف اس میں ہے کہ تعزیراً آپ نے قتل کیا، آپ نے قتل کا حکم صادر فرمایا یا حدن فرمایا، اس میں اختلاف ہے، لیکن سزائے موت کے اندر کسی عالم کا اختلاف نہیں، جب اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اب اختلاف صرف شکل میں ہے کہ تعزیر ہے یا کہ حد ہے، اس شکل کی ایک جہت جب متعین کر دی گئی اب بات ختم ہو گئی۔ Who is the Lafan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasul